السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 73 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، عن الصراط لا ناکبون، تو وہ سیدھے راستے سے دور ہٹتے جاتے ہیں، الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو اسلام نہیں لائے گا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، تو جس تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم دور کر دیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم وہ تکلیف ان کی دور کر دیں تو پھر بھی وہ لجو فی طغیانہم یعمہون، تو وہ اپنی سرکشی ہی میں بھٹکتے پھریں گے، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، بے شک ہم ان کی تکلیفیں دور بھی کر دیں، کیونکہ وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ تو آیت 75 تا 77، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ مکہ کے اس عہد کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پڑا تھا۔ حضور نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں، اور ان پر یوسف کے 7 سالہ قحط جیسے 7 سالوں کا عذاب نازل کر دے۔ چنانچہ ایسا سخت قحط پڑا کہ اہل مکہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اتنا تنگ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، تو اللہ کہتا ہے میں ان کو تکلیف سے نکال بھی دوں، وہ پھر بھی اڑے ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، یعنی یہی عذاب کا ذکر ہے۔ فَمَا اسْتَكَانُوا، اور وہ نہیں تھے عاجزی کرنے والے، اپنے رب کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں انہوں نے عاجزی کی۔ جو ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں اللہ کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں تک کہ ہم نے ان پر دروازہ کھول دیا عذاب کا، یعنی یہ عذاب آ گیا، شدید عذاب آ گیا، اذا ہم، پھر وہ فیہ مبلسون، تو اسی میں وہ کیا کر رہے تھے؟ نا امید ہو گئے۔ نا امیدی تو ان کا شیوا ہی تھا کہ ایمان والا ہی نا امید نہیں نہ ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، پھر ہم نے، اور وہی تو ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالسَّمْعَ، اور پھر تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، اور تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دل دیے سمجھنے کے لیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم تو اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔
اگر تم مومن ہوتے تو تم ہر وقت اللہ کی شکر گزاری میں گزارتے، کہتے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور وہی تمہیں کیا دے گا؟ موت دے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے دن اور رات کو بدلنا، یعنی وہی دن اور رات کو بدلتا ہے۔ افلا تعقلون، تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ دن اور رات کو بدلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو پھر بھی انسان مایوس ہو جائے، اگر ہمیشہ رات ہی رہے تو پھر بھی انسان مایوس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام اندازے کے مطابق کیا ہے۔ رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، تو رات میں انسان سکون حاصل کرتا ہے، دن میں انسان اپنے معاش کے لیے پھرتا ہے۔ افلا تعقلون، تو یہی دیکھ کے تم عقل کرو، کچھ تو عقل کرو، کچھ اپنے دماغ سے سوچو۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن انہوں نے تو وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے والوں نے کہا تھا، یعنی ان کے باپ داداؤں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا قالو اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی، آئنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے اور ہڈیاں ہماری جو گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہمیں دوبارہ نئی پیدائش میں کیسے اللہ لائے گا؟ تو انہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے تو پہلے بھی جب تم کوئی چیز ہی نہ تھے اس وقت پیدا کیا تھا، تو وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ عقل سے کام لیں تو انہیں پتہ چلے نا۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ لَقَدْ وُعِدْنَا، بے شک ہم نے اس سے پہلے ان کے باپ دادا کو بھی یہی وعدہ دیا تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، مگر تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ تو صرف کہانیاں ہیں اگلے لوگوں کی، اگلے وقتوں کی۔ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہو کس کی ہے یہ زمین؟ لمن کل من الارض، کس کی یہ زمین ہے؟ ومن فیہا، اور کون ہے اس میں، اور جو بھی ہے اس میں زمین اور آسمان میں، کس کا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ کس کی زمین ہے؟ یہ زمین اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ ہی کا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو وہ سب کہہ دیں گے، فوراً کہہ دیں گے، سَیَقُولُونَ، جھٹ بول پڑیں گے۔ کیا بول پڑیں گے؟ للہ ہے، تو اللہ ہی کا ہے یہ سب کچھ۔ کل، تو پھر آپ کہہ دیں افلا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سوچتے سمجھتے، اپنے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کل من رب السماوات سبع ورب العرش العظیم، تو پوچھو ان سے کہ کون ہے رب آسمان کا، اور ساتوں آسمان کا رب کون ہے، اور کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ کون عرش عظیم کا رب ہے، کون ساتوں آسمان کا رب ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ سَیَقُولُونَ، تو وہ جھٹ بول پڑیں گے یہ کافر لوگ، للہ ہے، اللہ ہی کا ہے۔ افلا
کل تو پھر آپ کہہ دیجئے فلا تتقون تو تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے، پھر کیوں اپنی من مانیاں کر رہے ہو۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، تو آپ کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، یہ زمین و آسمان اور جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب، ہر چیز کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وہو یجیرو، اور وہ پناہ دیتا ہے، ہر چیز کو وہ پناہ دیتا ہے۔ ولا یجار علیہ، اور کسی کو پناہ دی جا سکتی ہے اس کے خلاف، اور کسی کو اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ پناہ دیتا ہے سب کو، کسی کو اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، تو للہ ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قل فانا تسحرون، پھر تم کیوں مسحور ہوئے پھرتے ہو، فریب میں آ گئے ہو، فریب زدہ ہو گئے ہو، تو تمہیں ایسی بات کام نہیں کرنے چاہیے۔ فانا تسحرون، پھر تم کیوں فریب میں آ رہے ہو، ان سے پوچھو کہ تم کیوں فریب میں آ رہے ہو۔ بل آتیناہم الحق، آتیناہم، بلکہ ہم ان کے پاس لائے حق، بل آتیناہم، ہم لائے ان کے پاس بالحق کے حق، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے نہیں بنایا، من ولدٍ، کوئی بھی اپنا بیٹا، اللہ نے کوئی بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی معبود، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو وہ چل دیتا، کلو الٰہٍ کان معہ من الٰہ، تو کیا کرتا وہ، جب اگر دوسرا معبود ہوتا تو وہ سب کو لے کے چل پڑتا، اپنے جو بھی مخلوق ہوتی ان کو لے کے چل پڑتا، لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور غالب آ جاتا ایک دوسرے پر، وہ غالب آ جاتے ایک دوسرے پر۔ وہ اپنی اپنی مخلوق کو، بہت سارے معبود ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اس سے، یعنی اللہ شرک سے پاک ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے کشیدہ کو، وہ شہادات اور ظاہر کو۔ فتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند تر ہے، بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے، صاف ہے، بلند و بالا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے رب، اے میرے رب، اما تورے یعنی ما یوعدون، تو مجھے دکھا دے جو کفار سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ اے میرے پروردگار، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کفار سے وعدہ کیا گیا ہے، اگر
تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے دکھا دے۔ تو اے پروردگار مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھیے گا، مجھے ان میں شامل نہ کیجیے گا۔ جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے والے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو دکھا کر وہی وعدہ ان پر نازل کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم تو قادر ہیں ہر چیز پر، قدرت رکھتے ہیں، جو بھی چاہے ہم کر سکتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، کہ بے شک ہم آپ کو دکھا دیں گے، ما نُعِیدُہُم، جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، لَقَادِرُونَ، ان کو دکھانے پر، وہ ہم وعدہ جو ہم نے کیا وہ ہم آپ کو دکھانے پر قادر ہیں۔ تو ادفع باللتی ہی احسن سیئات نحن اعلم بما یصفون۔ تو سے دور کریں اس کو جو کہ اچھی بات ہو، اس سے برائی کو اچھی بات سے دور کریں۔ ادفع کا مطلب ہے جواب دو، اللتی، اس کے ساتھ، احسنہ، جو اچھا ہو، سیئات، برائی کا جواب اچھائی سے دو، نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، رب، میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمازات الشیاطین، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ بک، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمازات الشیاطین، کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں، رب، میرے رب، ان یحضرون، اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ کون موجود ہوں؟ شیطان کے وسوسے یا شیطان۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو جب آ جائے گا نا کسی کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، تو میں لا اعمل صالحا، تو پھر میں ضرور کروں گا وہ کام جو اچھے کام کروں گا، فیما ترکت، اللہ، جن کو میں نے چھوڑے رکھا تھا۔ اس دنیا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں نے سب اچھے کاموں کو چھوڑ رکھا تھا، تو اب میں دنیا میں جاؤں گا تو میں ہر اچھا کام کروں گا، یہ اللہ سے بول رہا ہے۔ انہا، بے شک وہ، کالماتن، ایک بات ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو ایک بات ہے، ہو وقائلھا، جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ کرے گا کچھ نہیں، کرے گا وہی جو پہلے اس نے کیے تھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور اس کے پیچھے ہے، برزخٌ، ایک برزخ ہے۔ برزخ کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کے پیچھے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ ابھی وہیں پہنچے ہیں، ابھی انہیں عذاب نہیں پہنچا، صرف وہ برزخ کے پیچھے ہیں۔ تو اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو
تو ہم وہ کام کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے. لیکن اب تو وقت گزر گیا، عالم برزخ میں آ گئے، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا. جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے وہاں برزخ میں رہنا ہوگا. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.